عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں عدالت نے، اور مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف جو ہے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ وہ زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو جناب پکڑنے کے لیے پولیس بھیج دیں گے، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہے۔ گیس بحران، $1 ارب کی مہنگی RLNG کا بوجھ گھریلو صارفین پر ڈالا جائے گا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں عدالت نے، اور کہا ہے کہ 4 اپریل کو خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سے یہ آرڈر آئے، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ کیا اب عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ میں تھوڑی سی آپ کو خبر پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو تفصیل سمجھ آئے، اور پھر بتاتا ہوں کہ آگے ہونا کیا جا رہا ہے، یا میں کیا سمجھتا ہوں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ عمران خان کے وکلا کی جانب سے عدالت میں پیشی کے لیے جو پروڈکشن آرڈر کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور جس میں بانی چیئرمین PTI کی جانب سے وکیل خالد یوسف چودھری جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو 4 اپریل کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ واضح ہے کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، واضح ہے کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوانے کا حکم دیا تھا، تاہم جیل حکام کی جانب سے آج بھی بانی PTI کی ویڈیو لنک حاضری نہیں لگوائی گئی۔ گزشتہ سماعت پر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوانے پر عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ تو اب یہ حکم ہو گیا کہ جناب آرڈر آ گیا کہ ان کو پیش کیا جائے عدالت کے اندر۔ اسلام آباد کی یہ جو ماتحت عدالت ہے اس نے یہ حکم دیا ہے 4 اپریل کو بشرا بی بی اور خان صاحب کو پیش کیا جائے، لیکن اسی عدالت نے کہا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائی جائے، اور جب حاضری نہیں لگوائی گئی تھی تو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ اب یقیناً کوئی نہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہوگی، اسی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا کہ وہ نہیں لگوائی گئی، ویڈیو حاضری نہیں لگوائی گئی، اور آج بھی نہیں لگوائی گئی۔ اب یہ آرڈر تو جاری ہو گیا ہے، اب کیا خان صاحب کو 4 اپریل کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا؟ سارے کیمرے وہاں پہ دیکھیں گے، خان صاحب میڈیا سے بات کریں گے، وہاں پہ لوگ جمع ہوں گے، لوگ خان صاحب کو دیکھیں گے، اور بڑے عرصے کے بعد خان صاحب پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے نظر آئیں گے۔ اب یہی خیال ذہن میں آتا ہے نا، جب معزز عدالت نے جو حکم دے دیا ہے تو صورتحال تو کچھ اسی قسم کی بننی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا، اس لیے کہ سیکیورٹی بڑے مسائل ہیں، بڑے ایشوز ہیں۔ دیکھیں، اگر ایسا کوئی سیکیورٹی ایشو نہ ہوتا تو وہ تو روز خان صاحب کو عدالت میں پیش کرتے نا، تو وہ تو یقیناً بہت زیادہ کوئی سیکیورٹی مسائل ہیں، بہت ہی کوئی سنگین مسائل ہیں حکومت کے لیے، تو بیچاری حکومت ان کو پیش نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اب وہ جلسے کی اجازت بھی نہیں دی پاکستان تحریک انصاف والوں کو اسلام آباد میں، تو وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ غیر جمہوری لوگ ہیں، وہ تو بہت جمہوریت پسند ہیں حکومت والے، پر وہ مجبوری ہوتی ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ، اس وجہ سے انہوں نے نہیں دی۔ تو ادھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معزز عدالت کا حکم ہے سارا آنکھوں کے اوپر، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے مسائل بڑے زیادہ ہیں، تو شاید خان صاحب کو پیش نہ کیا جائے۔ اگر پیش کیا جائے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ وہ آتے ہیں، پر فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس حکم کے نتیجے میں خان صاحب جو ہے 4 اپریل کو عدالت میں آئیں گے اور کیمرے کی آنکھ کے سامنے پہلی دفعہ میں نظر آئیں گے، وہ جو سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عدالت کا حکم ہے۔ اس لیے کہ اوبیسلی پھر انتظامیہ کو دیگر انتظامی امور بھی دیکھنے ہوتے ہیں، وہ سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں۔ اڈیالہ جیل سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ سیکیورٹی کی وہ تھریٹس اب چیزیں وغیرہ سامنے آ رہی ہیں، تو اب خان صاحب کو وہاں سے ادھر لے کے آنا تو انتظامیہ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ وہ تو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہیں لگوا سک رہے، تو یہ کس طرح وہ کریں گے؟ پر اینی وے دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، گیس بحران، $1 ارب کی مہنگی RLNG کا بوجھ گھریلو صارفین پر ڈالا جائے گا۔ ویسے گیس کی قیمت بڑھانے کے لیے بھی کوئی اس وقت جو ہے وہ اجلاس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اوگرا کے حوالے سے وہ خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ جو خبر ہے کہ جناب کہ اب مہنگی جو گیس آئے گی اس کا بوجھ گھریلو صارفین پہ پڑے گا۔ ہر چیز میں آپ کو پتا ہے مہنگائی ہو رہی ہے۔ اگلے سال 2024-25 کا جو مالی سال ہے اس کے دوران گیس کا بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے، جس کے باعث حکومت کو گھریلو صارفین کی ضروریات مہنگی RLNG سے پوری کرنا پڑیں گی، جس پر $1 ارب لاگت آئے گی۔ جی ہاں جی، $1 ارب جب لاگت آئے گی تو وہ لاگت بھی آپ لوگوں سے ہی پوری کی جائے گی، صارفین سے ہی پوری کی جائے گی۔ یہ بات بنیادی طور پہ سامنے آئی ہے کہ جو گیس کے بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے ایک جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نارتھ ریجن ہے، ان کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے، اور اگلے سال گھریلو صارفین کو 209 ملین کیوبک فٹ یومیہ گیس درکار ہوگی، جس کی لاگت
1 अरब डॉलर के लगभग होगी। तो इसका जो इजाफी बोझ है वो सार्फिन पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा। अब किस तरीके से महंगाई को हुकूमत कंट्रोल करती है, क्या उनकी मौशी पॉलिसियां हैं, हुकूमत इस पे काम तो कर रही है। वजीर खजाना भी लाए गए हैं हॉलैंड से, जिनको शहरियत भी उनकी बहाल की गई है। तो ये बड़ा टास्क है उनके लिए, देखते हैं वो किस हद तक इस टास्क में कामयाब होते हैं। अच्छा जी, मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है और बुनियादी तौर पे ये कहा है कि जो जमात एक भी सीट नहीं जीती इलेक्शन के अंदर, ना जिसने इलेक्शन लड़ा बतौर जमात, उनको हम कैसे मखसूस नशिस्तें दे दें। ये बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं, सामने आप खबर भी देख सकते हैं कि इलेक्शन में एक सीट भी नहीं जीती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, उसमें इलेक्शन भी नहीं लड़ा, तो कैसे उसको रिजर्व या मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला है, उसके ऊपर जो है पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों ने कहा कि उनसे इत्तेहाद करना गलती थी, ये था, वो सारी बहस पार्टी के अंदर भी चलती रही। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जिस तरह खान साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं और लेकिन उसके बावजूद खान साहब का अदालत में पेश किया जाना मेरे लिए बड़ा हैरान कुन होगा, और वो हैरान कुन इसलिए होगा कि सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा मसाइल इंतजामिया बताती है बार बार, तो इसी वजह से मैं समझता हूं कि उनको शायद पेश ना किया जा सके। तो ये जो हालात है मखसूस नशिस्तों वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी चली जाती तो मुझे नहीं लगता कि इन हालात में उनको ये सीटें मिलती। हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, पर एनीवे मुझे ये लगता है कि जो जिस किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि उनका केस हर जगह से ही बड़ा कमजोर लगता है, जिधर वो जा रहे हैं उधर ही उनकी फाइल बड़ी कमजोर होती है और जो भी फैसला आता है वो हमारे सामने है। अब MWM में पहले होना था इंजमाम या इलाक उनके साथ होना था, उनकी एक नशिस्त भी थी, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, गालिबन उन्होंने कोई मखसूस नशिस्तों की कोई फहरिस्त नहीं दी थी, कुछ लोग इस तरह कहते हैं। तो वो अगर उनमें भी शामिल हो जाते तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई टेक्निकल चीज ऐसी निकल आती कि जनाब ये लोग तो जो है ये थे वो थे, इन्होंने वो एफिडेविट दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे, वो कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती कि जिसमें ये सारा मामला खटाई में पड़ जाता। पर एनीवे MWM के हवाले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसमें वो शामिल हो जाते तो कम से कम पेशावर हाई कोर्ट से ये फैसला ना आता, इसलिए कि जो पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला है उसमें जो बुनियादी बात वही की गई है कि जो इलेक्शन ही नहीं लड़ा जिस जमात ने, तो उनको हम कैसे जनाब मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। अब MWM में वो शामिल होने वाले थे, सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से 3-4 लोगों ने सख्त मुखालफत की। KPK से 2-3 लीडर हैं जिन्होंने सख्त मुखालफत की, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, मैं अब उसका यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, आप देखेंगे मीडिया में वो चीजें भी आएंगी। पार्टी के अंदर वो मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जाते हैं कि ये शख्सियत है, इसने बड़ी मुखालफत की, उसने बड़ी मुखालफत की, और फिर वो उनके साथ इंजमाम या इलाक नहीं हो सका। लेकिन अब उसी बुनियाद के ऊपर लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि अगर उनसे इलाक हो जाता तो कम से कम हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाती। पर मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि कोई गारंटी नहीं थी कि अगर उनके साथ भी वो मिल जाते तो उनकी नशिस्तें जो है वो उनके पास आ जाती या उनको मिल जाती। आजम स्वाति साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो है दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया जी। आजम स्वाति साहब की जो दरखास्त थी सेनेट की, बुनियादी तौर पे जो टिकट उनको दिया गया है और फिर उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, उनके कागजात को रिजेक्ट किया गया, उसके खिलाफ उन्होंने दरखास्त दी है कि जनाब मेरा वो जो टिकट मुझे मिला हुआ है जमात का, मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ने का अहल हूं, मुझे अहल करार दिया जाए। तो ये वो समाअत हुई और उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ। उनके ऊपर एक एतराज ये है कि जनाब कोई उनके ऊपर मुकदमे थे तो उन्होंने उसकी तफसील नहीं दी। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने कोई तफसील दे दी थी, बाद में तफसीलात सामने आई हैं। आजकल लोगों पे इतने ज्यादा मुकदमात हैं, पर एनीवे ये तफसीलात हमने दी हैं। दूसरा, आजम स्वाति के वकील ने कहा कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर एतराज लगाया गया। ये भी एतराज लगाया गया कि आजम स्वाति साहब जो है वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर नहीं लड़ सकते, ये एतराज है उनके ऊपर, और वो इसके अहल नहीं है। अब आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि वो 2 बार टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर और एक बार जनरल नशिस्त के ऊपर जो है वो सेनेटर बन चुके हैं। आजम स्वाति जो 2 दफा टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर इस सेनेट का मेंबर बन चुके हैं, वो अब उनको ये कहा जा रहा है कि वो टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर अहल नहीं है। अब ये सामने खबर में थोड़ी सी आपको पढ़ के भी सुनाता हूं, मुझे तो हंसी भी इसके ऊपर आ रही थी। आजम स्वाति के वकील ने कहा कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इतराज लगाया गया है कि आप इसके लिए अहल नहीं है। ये कहते हैं कि आपका तजर्बा नहीं है, जबकि दरखास्त गुजार 18 साल से सेनेट के मेंबर रहे हैं, 2 बार टेक्नोक्रेट और 1 बार जनरल नशिस्त पर 2006 से 2012 तक टेक्नोक्रेट के लिए अहल थे और 2024 में अहल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जी 2006 से
2012 تک تو وہ اہل تھے لیکن اب وہ اہل نہیں رہے، تو بڑی وہ یہ بھی حیران کن سی صورتحال ہے. پر اینی وے دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. وہ جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ پی ٹی آئی کے کیسز آج کل ہر جگہ پہ آپ کو کمزور نظر آتے ہیں، تو وہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اگر وہ کسی اور طرف بھی چلے جاتے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل چیز نکل آنی تھی. اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ وہ زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو جناب پکڑنے کے لیے پولیس بھیج دیں گے، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہے. اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی نیا مقدمہ درج نہیں ہے، غالباً 2022 کا کوئی پرانا مقدمہ ان کے اوپر درج ہے، اور اس مقدمے میں غداری کی دفعات وغیرہ بھی ہیں، اور وہ پرانا مقدمہ ہے، اور ابھی تک وہ جو ایف آئی آر ہے اس کو ری ایکٹیویٹ نہیں کیا، وہ سیل ہی ہے ایف آئی آر، ایک طرح سے اس پہ کوئی کام شام نہیں ہو رہا. لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر سے کچھ فاصلے پہ ایک تھانے میں ان کے اوپر مقدمہ درج ہے، تو وہ بات بالکل درست ہے. ڈی آئی خان میں ہی وہ مقدمہ درج ہیں، زرداری صاحب پہ بھی ہیں، میاں صاحب پہ بھی ہیں، اور غالباً مریم بی بی پہ بھی وہ مقدمہ درج ہے. لیکن کوئی نیا مقدمہ درج نہیں ہوا، اور ہمارے جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کے پی کے پولیس کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ آپ کسی اور کے خلاف کوئی مقدمہ درج کریں یا کسی کے خلاف کوئی مقدمہ دوبارہ شروع کریں، اس پہ تحقیقات شروع کریں، کوئی پولیس بھیجیں یا کوئی ایسی بات. ابھی تک خیبر پختونخوا کے اندر پولیس کو اس قسم کے کوئی احکامات نہیں دیے گئے، ہمارے ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں. بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.